ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل الصفا اسٹوریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی ضرور دبائیے گا۔ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں ان کے کچھ پیسے تھے۔ ایک چور ان کے ہاتھ میں سے وہ تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ کافی دور جا کر اس کی آنکھوں کی بینائی اچانک زائل ہو گئی، یعنی غائب ہو گئی۔ اس چور نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا ہے، وہ کوئی بڑا مقرب بندہ لگتا ہے، بڑا اچھا بندہ لگتا ہے۔ میری آنکھوں کی بینائی اچانک زائل ہو گئی ہے، خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچاؤ تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ کہنے لگا کہ فلاں حجام یعنی نائی کی دکان کے قریب پیش آیا۔ لوگ اس کو اس دکان کے پاس لے کر آئے اور حجام سے پوچھا کہ اس طرح کا آدمی یہاں سے گزرا ہے، آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اس کے گھر کا تو پتہ نہیں، البتہ نمازوں کے لیے وہ آتے جاتے ہیں، اگلی نماز کے لیے وہ پھر آئیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے تو اس چور نے جان کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری بینائی چھن گئی ہے، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف فرما دیجئے تاکہ اللہ تعالی میری بینائی کو ٹھیک کر دیں۔ اور بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ ہاں میرے دل میں ایک بات آ گئی تھی۔ فرمانے لگے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تک میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا جب تک کہ میری آخر امتی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر میرے اس مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا، اس لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی۔ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے گا۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔